السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے احساس ہے اس بات کا کہ کھانا ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی، تقریر تو کیا ہونی ہے۔ لیکن اکثریت نے کھانا کھایا، تھوڑا بہت رہتا ہو تو سیانے بندوں کی طرح ہاتھ کار ولے دل یار ولے تو بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبوں، ساتھیوں، قومیں اپنے لیڈروں، قائدین، ان کی جنم پتری مناتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ زندہ رہیں، وہ مٹ نہ جائیں، ان کا نام باقی رہے۔ یاد رکھیں، مالک کا ہم پہ اتنا بڑا کرم اور فضل ہے، جو رہبر، جو لیڈر، جو قائد، جو پیشوا رب اکبر نے مجھے اور آپ کو عطایا، اسے مالک نے پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل نمونہ بنایا، اور جو جو قریب آئے انہوں نے اس نمونے کو اپنایا۔ یاد رکھیں، محبان رسول اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنایا کرتے ہیں، منایا نہیں کرتے۔ محبوب کی اداؤں کو اپنایا کرتے ہیں، منایا نہیں کرتے۔ حضرات، سچی بات یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بشر ایسا زمانے کی نگاہوں نے کہاں دیکھا، قدسیوں کو جس کے ایوان شرف کا پاسباں دیکھا۔ بہت نظر آئے جہاں میں سہیل مگر اس شان کا بندہ، نہ بالائے فلک پایا نہ زیر آسماں دیکھا۔ وہ محبوب جو ورفعنا لک ذکر کا حامل ہے، جس کا اسم گرامی ذاتی دو نام ہے، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دونوں نام ذاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کائنات میں، دنیا میں، اس بوڑھے آسمان کے نیچے اور اوپر زمین کے تختے پر جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، اور احمد جو کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرنے والا ہو، وہ رہبر اور پیشوا اللہ پروردگار عالم نے ہمارے مقدر میں فرمایا۔ حضرات ذی وقار، عظمت و رفعت پہ تو کیا کہنا، محبوب ایسا ہے، پیشوا ایسا ہے، رہبر ایسا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ۔ آپ حیران رہ جائیں، آج تو الیکٹرانک کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے۔ آج تو کہا جا سکتا ہے کوئی دن رات کسی کے پیچھے لگا رہے، اس کی باتیں ریکارڈ کرے، مگر اس بوڑھے آسمان نے دیکھا اس کوئی چیز ایسی نہیں۔ اصحاب رسول کے دلوں میں محبوب کی محبت کا سمندر ہی ایسے موجزن تھا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا۔ خلوتوں کو، جلوتوں کو، آپ کو یاد ہوگا ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جو عالمہ بھی ہیں، مفتیہ بھی ہیں، پاک محبوب کے گھر والی ہیں، میری اور آپ کی ماں ہے۔ 3 بندے آپ کے پاس ہیں، مشہور بات ہے، 3 بندے آئے، کس طرح زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ رکھا، اور تینوں نے باتیں کی۔ پوچھا ماں جی حضور کے معمولات زندگی کیا ہے، دن رات کس طرح بسر کرتے ہیں، عبادت ریاضت کیسی ہے؟ اماں جی نے فرمایا میرے شوہر نامدار روزے رکھتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں، سوموار کو رکھ لیا، جمعرات کو رکھ لیا، ایام 20 کے روزے رکھ لیے، محرم کے رکھے، ذوالحجہ کے رکھے، روزے رکھتے بھی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک بولا کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، کہاں ہم کہاں نبی، میں تو آج کے بعد صائم الدہر ہمیشہ روزے رکھوں گا، نبی کے تو میں پائے اقدس کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ اپنی پلان، اپنا تفکر، اپنی سوچ۔ دوسرا بولا جب اماں جی نے فرمایا میرے شوہر نامدار کائنات کے امام رات کو سوتے بھی ہیں، جسم کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور ازواج مطہرات کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں، اور یاد کرنے کا انداز بھی بڑا کمال ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ وہ روایت لائے ہیں، اماں جی فرماتی ہیں میرے حجرے میں تھے محبوب، سجدے میں پڑے، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا، میں لیٹی پھر اٹھی، پھر سو گئی، پھر اٹھی، پھر سو گئی، پھر اٹھی، حضور ابھی تک سجدے میں۔ مجھے وہم لاحق ہو گیا کہیں جان مبارک، روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ میں اٹھی، آپ کے انگوٹھا مبارک کو ہلایا، مجھے یقین آیا خیریت ہے، تو میں لمبی لیٹی، چھوٹا سا تو حجرہ ہے، آج کا کمرہ تو نہیں ہے وہ، میں نے لیٹ کے تو سننا چاہا وہ کیا درد ہے، وہ کیا غم ہے، وہ کیا آہ ہے آپ کے دل میں جو سونے نہیں دیتی۔ لمبا سجدہ کر رہے ہیں، ماں جی فرماتی ہیں میں نے لیٹ کر کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو محبوب فرما رہے رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس طرح وہ دعائیں کرنے والا پیغمبر صلوات اللہ علیہ۔ ماں جی نے فرمایا وہ سوتے بھی ہیں، بیدار بھی رہتے۔ اب ان میں سے ایک بولا وہی بات جو میں پہلے کہہ گیا، کہا نبی کہا ہم، میں تو آج کے بعد رات کو سونا حرام کر دیتا ہوں، عشاء سے لے کے رات سے لے کے صبح تک پوری رات کا قیام کیا کرو گا۔ تیسرے کو جب بتایا آپ کی شادیاں سب سے زیادہ ہیں، امت میں تو اتنی شادیاں کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، تو تیسرے نے کہا میں تو شادی کروں گا ہی نہیں، اس چمبیلے چ پینا ہی نہیں، میں تو ذکر اذکار اللہ اللہ اسی میں رہوں گا۔ باتیں کی اور چلے گئے۔
ماں جی نے کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ تشریف لائے تو پوری بات سنائی. 3 بندے آئے ہیں, اے گلا کر گئے. آپ نے ان کو بلایا, صحابہ اور بھی موجود ہیں. آپ فرمایا انتم تقولون قضا و قضا, بھائی تم وہ بندے ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں حضور ہم نے کی. آپ نے فرمایا سنو, میں سوتا بھی ہوں اور بیدار بھی ہوتا ہوں, رب کے گھر کو رب کو بھی یاد کرتا ہوں, مصلی پہ بھی ہوتا ہوں, شادیاں بھی کی ہیں, پورے نظام مملکت کو بھی چلاتا ہوں, اصحاب رسول کی نگہداشت بھی کرتا ہوں. مگر یاد رکھو, میں جو بندہ میرے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس کا میرے ساتھ اور میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اپنے تصور سے تو بڑی بات کرنی چاہیے نا. وہ کرو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, خبردار ایک لمحہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. حضرات کہنا یہ چاہ رہا تھا, دیکھیے اپنی مرضی سے, میں کسی پہ کرٹیسائز کرنے کا عادی نہیں, میری طبع نہیں ہے خام خواہ چھیڑ خانی کی, میری طبع نہیں ہے کسی کو نشانہ بنانے کی, اس لیے کہ میری مجبوری ہے. میں نے اس مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جس کے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا, وہ مجرم جس کا ذکر کر رہے ہوتے, کبھی انڈیکیٹ کر کے نشاندہی کر کے نہ فرماتے اس نے یہ کیا ہے. آپ فرماتے ما بال اقوام, اس قوم کا کیا حال ہوگا جس میں یہ عیب پائے جائیں. بندہ سامنے ہے مگر انداز کیا ہے, اس قوم کا کیا حال ہوگا, اس بندے کا کیا حال ہوگا. حضرات میں تو مؤدبانہ انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب مرشد اور رہبر اتنا اونچا ہے, نام بھی اعلیٰ, صورت بھی اعلیٰ, سیرت بھی اعلیٰ, اگر میں کہوں صورت میں اجمل, سیرت میں اکمل, شان میں افضل اور خلق عظیم کا مالک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو بے جا نہیں ہے. جب وہ صورت میں بھی اعلیٰ, سیرت میں بھی اعلیٰ, ہر حوالے سے اعلیٰ, اخلاق میں اعلیٰ, اس کی صرف ایک مثال عرض کر کے بات سمیٹ کے میسج دینا چاہوں گا. مجھے اس موقع پہ یاد آئے سیدی مخدومی سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ, میری نیاز مندی تھی ان کے ساتھ, کمال الفاظ فرمایا کرتے ایسے موقع پہ. فرماتے کاش تمہاری مجلسوں میں یہ چراغاں نہ ہوتا, کاش تم نے یہ قمقمے نہ لگائے ہوتے, تاریک ہوتی مجلسیں, اندھیرا ہوتا, مگر تمہارے دل کی بتی وہ جلتی ہوتی. آج تم نے قمقمے تو لگا لیے مگر دل کی بتی کو بجھا دیا ہے. حضرات میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وہ مرشد اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عمدہ اور اعلیٰ ہیں, اور محبت کا معیار میں اپنا مقرر کروں, آپ اپنا مقرر کریں, یہ تو بات جچتی نہیں. محبین میں سے سب سے اعلیٰ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اشارہ کر دیتا ہوں, ہجرت کی رات کا سفر ہے, یہ ہے وہ جنہوں نے سیرت کو اپنایا ہے. میں نے ایک پروگرام میں یہاں پہلے کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, جنہوں نے اپنایا اور آقا سے محبت کا دیپ جلایا, وہ حضور کے شہر کی گلی میں چلے تو جوتوں کی آواز جنت کی سڑکوں سے آئی. اور محبت کا انداز کس طرح بنایا؟ صدیق اکبر دو ہی ہیں, محبوب ہے, محب ہے, قائد اور ساتھ چلنے والا صدیق ہے. کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی دائیں چلے جاتے ہیں, کبھی بائیں چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا صدیق خیر ہے, آپ کبھی آگے جاتے ہو, کبھی پیچھے آتے ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں. عرض کرتے ہیں محبوب آگے اس لیے بھاگ کے جاتا ہوں, مبادا دشمن آگے سے آ کے محبوب پہ حملہ آور نہ ہو جائے. فکر ہوتی ہے پیچھے سے نہ آ جائے, دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں. خیال آتا ہے ادھر بھی پہاڑ ہے,
دائیں طرف سے نہ نکل آئے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں پھر بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ مسئلہ آپ نے سنا ہوا، واقعہ آپ کو یاد ہے، جب اس غار میں جانے لگے کہا حضور رکیے، غلام جائے گا تسلی کرے گا پھر آپ تشریف لائیے۔ اندر گئے، صفائی کی، دیکھا، سوراخ بند کیے، چادر ختم ہوئی تو ایڑی ڈال دی، قصہ وہ آپ نے سنا ہوا۔ اور حضور کیا مقدر ہے خاندان صدیق کا، ہجرت کی رات اور مشکل کی گھڑی، دشمن کے ڈر کے موقع پہ حضور صدیق کی جھولی میں، اور جب زندگی سے سفر مکمل ہو رہا تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کی جھولی میں۔ یہ مقدر اپنے اپنے، نصیب اپنے اپنے، بھاگ اپنے اپنے ہیں۔ حضرات سانپ نے ڈس لیا ہے، انسان ہوں، پیالہ و ساغر تو نہیں ہوں میں، بڑا ضبط کیا۔ واہ غلام تیری محبت، ضبط اس لیے کیا کہ کہیں حضور کی نیند اکھڑ نہ جائے، پیر نہیں ہلایا، بے بس ہوا تو آنکھوں سے پانی نکلا۔ وہ رخ تابندہ پہ وہ جس کو سورج نے بھی دیکھا تو بہت شرم آیا، افق مشرق کے آدم پہ وہ خورشید آیا۔ جب وہاں پانی کے گرم قطرے گرے، حضور نے نگاہ مبارک اٹھائی اور ساتھ ہی دیکھا کہ صدیق کیا ہوا؟ عرض کیا محبوب سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے فرمایا نکالو ایڑی، کائنات کے امام نے، تیرے میرے پیر نے، تیرے میرے ہادی نے، تیرے میرے مرشد نے لعاب دہن صدیق کی ایڑی پہ لگایا۔ فرماتے ہیں سانپ کا زہر کافور ہو گیا، احساس بھی نہ ہوا سانپ لڑا ہے۔ وہی لعاب دہن خیبر کے دن علی المرتضیٰ کو آشوب چشم تھی جو آج وبا ہوئی ہے، آپ نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہی لعاب دہن عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پہ لگایا جب ابو رافع گستاخ رسول کو قتل کر کے واپس آتے ہوئے سیڑھی سے گر گئے تھے، موٹی ٹانگ ٹوٹی، کپڑا باندھ کے ٹانگ گھسیٹتا ہوا حضور کے در دولت پہ حاضر ہوا مبارک اور خوشخبری لے کے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ حضور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فرمایا کھولو کپڑا، ٹانگ لمبی کرو۔ کپڑا کھولا، میرے محبوب نے لعاب دہن عبداللہ کی ٹانگ پہ لگایا، فرمایا تم کھڑا ہو اور دوڑ، کھڑا ہو اور دوڑ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کعبہ کا رب گواہ، جب میں اٹھ کے چلنے لگا احساس بھی نہ رہا کبھی ٹانگ ٹوٹی تھی۔ ایسا مرشد، ایسا رہبر، ایسا پیشوا اگر رب نے ہمارے مقدر میں کر دیا ہے تو بھائی صرف اس کو منانے پہ اکتفا نہ ہو، دل کو منانے کے لیے اکتفا نہ ہو، رب کا شکر بجا لائے کہ مرشد، رہبر، رہنما اللہ نے ایسا عطا کر دیا ہے۔ پیر منیا جے پیڑ نہ جائے، اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل، اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل، اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ ہادی، مرشد، رہبر، پیشوا اللہ نے ایسا دیا ہے تو میری مؤدبانہ درخواست ہو بھی وہ جو آئیڈیل ہو، لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہو بھی وہ جو فاتح جنت ہو بھی وہ جو ختم نبوت کا سرتاج ہو۔ حق بنتا ہے کائنات سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر، نور توحید کے بعد اپنے سینے کو حضور کی محبت سے مزین کر دیا جائے، حضور پہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، حضور پہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے۔ یقین مانیے بے شمار وسوسوں اور بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک بندہ بگڑا ہوا آیا تھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس، دل کو قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے، بہک رہا ہوں، رب سے بھی اعتماد اٹھ رہا ہے، دین سے بھی جا رہا ہوں۔ فرمایا 2 دن میرے پاس ٹھہریے، درس حدیث میں بیٹھیے، جب بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع ملا ساری طبیعت بہتر ہوگی۔ فرمایا یہ برکت ہے محبوب پہ درود پڑھنے کی۔ درود بھی پڑھیے، ضرور پڑھیے، مسنون پڑھیے، حضور سے رشتہ محبت جوڑ کر خواہش اور کوشش کریں، ہر عمل
اس محبوب کی اداؤں کے مطابق ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ سرور کونین علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس شاندار دینی روحانی پروگرام کو اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے، اور برادر عزیز حافظ محمد یونس آزاد اور اسی طرح عزیز مکرم حافظ عمیر آزاد، ان کی پوری ٹیم اور یہاں کے ٹرسٹ کے افراد، احباب، آپ لوگ، اللہ سب کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے، رحمتوں کی چھتری نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔